ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلماں خلد سجاتے ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلماں خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں اللہ بآواز بلند اللہ 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 ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلماں خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں اللہ اللہ ہے آج فلک روشن روشن ہے تارے بھی جگمگ جگمگ ہے آج فلک روشن روشن ہے آج فلک روشن روشن تارے بھی ہیں جگمگ جگمگ محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں اللہ 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 جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے بارات فرشتوں کی آئی معراج کو دولہا جاتے ہیں اللہ 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 اور وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنے سرور ہوگا وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنے سرور ہوگا وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنے سرور ہوگا عشاق تصور کر کر کے عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں اللہ 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 ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں اللہ جبریل ٹھہر کر سدرا پر
سدرا پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم جبریل ٹھہر کر سدرا پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر جل جائیں گے سارے بالوں پر اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں اللہ 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 ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں اللہ 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 رب العزت حمد و ثنا نبی کرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد معزز محتشم سامعین و حاضرین جتنے بھی تسی کسی بک سنٹر تے چلے جاؤ نا اتھ جا کے بندہ کسی شخصیت دا سفر نامہ جڑے کچھ شخصیات نیاں نے نا اللہ تعالیٰ دے اولیاء اللہ ہوندے نے یا ویسے دنیاوی لحاظ نال کسی بندے نو شوق ہوندا ہے سیر و تفریح دا اور جدوں کسی جگہ تے سفر کردا ہے نا تے او راستے دے اندر گھر تو لے کے اتھے جا کے او تو پھر واپسی آن تک جو کچھ انہاں نال ہوندا ہے جو ویندے نے جو کردے نے وہ ایک ڈائری دے اندر نوٹ کر لیندے اور انہوں سفر نامہ دے نام دے نال چھپوا کے مارکیٹ دے اندر پبلک کر دیندے دکان تے جا کے کسی بھی ہستی دا شخصیات دا سفر نامہ تسی اگر لبو نا تے پڑھنا شروع کرو ان دے سفر نامے دے شروع تے 9 چیزاں لکھیاں ہوندیاں کتنیاں 9 چیزاں لکھیاں ہوندیاں نے اور وہ 9 چیزاں لکھن واسطے کئی صفحے انہاں دے بھر جاندے نے وہ 9 چیزاں لکھن واسطے یہ ہر سفر نامے دے شروع تے لکھنا ضروری ہوتا ہے ان دے بغیر سفر نامہ مکمل نہیں ہوتا دوسرا سوال ہوتا ہے سفر کیتا کون ہے کروان والا کون ہے کرن والا کون ہے تیسرا ہوتا ہے جڑا سفر ہوئے ہے یہ رات میں اندھیرے جو ہے یا دن دی روشنی جو ہے چوتھا سوال ہے لکھنے نے کہ یہ سفر کتنی دیر جو ہے ہفتے مہینے سال کتنی دیر کے سفر کمپلیٹ ہوئے ہے اور پنجواں سوال ہوتا ہے یہ سفر دا آغاز کتھوں کیتا ہے سفر دا آغاز کس جگہ تو ہے اور 8واں 6واں سوال ہے کہ آغاز کس جگہ تو ہے تو پھر وہ سفر کس طرف ہو ہے شمال جنوب مشرق مغرب کس طرف ہو ہے اور اگلا سوال ہے کہ جس دی طرف سفر کیتا گیا ہے اس جگہ دی خصوصیات کی تھی جی مثال کے طور پہ مسجد جاس کے بندہ سفر ضرور کرتا ہے تو وہ کرتا ہے نماز پڑھنی جمعے دی نماز ادا کرنی اللہ کا گھر ہے کس کی طرف تسا سفر کیتا ہے وہ تھی ان کی خصوصیات کی تھی اور اگلا سوال 8واں ہوتا ہے وہ سفر کیوں کیتا ہے کس واسطے کیتا ہے اور 9واں سوال یہ ہوتا ہے کہ میرا سفر تسی کیتا ہے یہ تھانوں کوئی دنیاوی ضرورت سی یا صرف سیر و تفریح واسطے کیتا ہے یہ 9 سوال ہر سفر نامے دے پہلے پیج ہوتے
رائٹر لکھتا ہے اپنے سفر نامے وہ ان سارے کا جواب دیتا ہے. جب حضور علیہ السلام نے معراج کروائی نا تو میرے اللہ نے بھی ان 9 گلوں لکھیا تو نہ جواب ہی دیتا. پہلا سوال سفر کون کرایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. سفر اس ذات نے کروایا ہے جڑا ہر عیب کو پا کے. سبحان اللہ. ات میں ایک نقطہ بیان کرتا جانا. ذہن سوال ہوتا ہے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، مسجد اقصی تو ستاں آسمانہ کا، جنت کا، سدرۃ المنتہا، عرش، کرسی، لوح. یہ سارا سفر اتنا طویل کیتا گیا ہے، اتنا طویل سفر کیتا گیا. اگر تے کسی بندے کی طرف نسبت ہوتی نا وہ فلاں بندے یہ سفر کروائے کہ ہو سکتا سی آج کا بندہ انکار کر چڑھتا ہے، یہ عقل مندی ہی نہیں. پاڑے جو بندہ ایک واقعہ وا گھنٹے دے وچ میں اتوں چلا جانا عمرہ شریف کر کے طواف کر کے صفا مروہ درمیان سعی کر کے سارا کمپلیٹ کر گھنٹے میں واپس آ جانا تو مننا ہے؟ کسی بندے نہیں مننا. ہو سکتا سی کسی بندے نسبت ہوتی تو بندہ انکار کر دیتا. عمدہ القاری کے اندر یہ گل لکھی ہے اللہ نے سبحان الذی نسبت اپنے کی تھی. بس سفر اس کروایا، سفر اس کروایا جڑا ہر عیب کو پا کے. جدو رب نسبت ہو جائے ہوں بندہ انکار کر سکتا نہیں. مسجد حرام تو مسجد اقصی تک سفر قرآن وچ بیان ہو رہا ہے. اگر بندہ اتنا انکار کرے گا تو بندہ کافر ہو جائے گا. پھر اگے سفر کیتا کون نے؟ فرمایا بعبدہ ہی، اللہ نے اپنے خاص بندے کو سفر کروایا ہے. دن جو ہے رات جو ہے اللہ فرماتا ہے لیلا، رات جو ہے کنی دیر جو ہے لیلا تنوین ہے، تنوین قلیل راستے ہوتی ہے، مطلب ایک رات تھوڑے جے حصے اللہ نے سفر کروایا. اور سفر کا آغاز کتوں ہے؟ فرمایا مسجد حرام تو ہے. گئے کس طرح نے؟ فرمایا مسجد اقصی طرف گئے. جیڑی طرف گئے نے تے خصوصیات کی نے؟ اللہ فرماتا ہے بارکنا حولہ، مسجد اقصی دے سجے کھبے اگے پیچھے اللہ نے برکتاں رکھیاں. اللہ نے انہیں ارد گرد برکتاں رکھیاں. مفسرین فرماتے نے برکتاں پتہ کی نے؟ مسجد اقصی دے دائیں بائیں اللہ دے نبیاں دی قبراں نے، اللہ دے انبیاء کرام دے مزارات نے. انہاں قبراں نو اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ دے نبیاں دیاں قبراں تے اللہ برکتاں تے رحمتاں نازل فرماندا ہے. اس واسطے اللہ فرماندا ہے بارکنا حولہ دے سجے ارد گرد اللہ برکتاں نازل فرماندا ہے. اس واسطے اپنے محبوب مسجد اقصی لے گئے. پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے سفر اوتھے کیتا کس واسطے؟ پھر اللہ فرماندا ہے لنریا من آیاتنا، سفر اپنے محبوب کو تاں کروایا ہے کہ اپنے نبی نو وہ نشانیاں بھی کھا سکیے. وہ نشانیاں بھی کھا سکیے. نیکسٹ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل ذکرہ نے ایک نہ سفر اپنے محبوب کو کروایا ہے، یہ سفر ضرورت سی یا سیر کروائیے. اللہ فرماتا ہے اسرا بعبدی، میں اپنے بندے کو اپنے محبوب کو ضرورت واسطے نہیں، اپنے محبوب کو سیر و تفریح واسطے سفر کروایا. سبحان اللہ. پیارے بھائیو، معراج شریف کروان دیاں بڑیاں حکمتاں نے، بہت زیادہ حکمتاں موجود نے. لیکن ایک حکمت جیڑی بیان کی گئی ہے نا حضور علیہ السلام کے سفر معراج، وہ یہ ہے کہ جس سال معراج ہوئے نا اس سال حضور علیہ السلام دی وفادار زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا انتقال ہوئے اس سال. پھر آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال بھی اس سال ہوئے. پھر کافرہ نے حضور علیہ السلام کا بائیکاٹ کر دیتا اور انہوں نے ظلم و ستم کی حد تو زیادہ اضافہ ہو گیا. جب چچا بھی دنیا کو چلے گئے، بیوی زوجہ بھی دنیا کو چلی گئی، بائیکاٹ بھی کافرہ نے کر دیتا، انہوں نے ظلم و ستم حد تو بڑھ گئے. میرے محبوب دا دل غم زدہ ہو گیا، غمگین ہو گئے، ازردہ ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. جب حضور پریشان ہوئے نا تو میرے رب نے فرمایا جبریل، جی رب جلیل، فرمایا جبریل جا میرے محبوب کو لے کے آ.
میرا محبوب پریشان ہو گیا کہ میں اپنے محبوب کے دل کو تسکین عطا فرماواں، محبوب کو سکون پہنچانا واسطے اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کروایا۔ جدوں محبوب نہ ملتا ہے تو دل کو سکون تو ملتا ہے جی، جن نال انس ہوئے، محبت ہوئے، پیار ہوئے، جدوں ان کا دیدار ہوتا ہے، بندہ ان کے کول جاتا ہے، پھر دل کو سکون ہے، پریشانیاں کٹ جاندیاں۔ فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو لے گیا، میرا محبوب غم زدہ ہوئے، اے وجہ بنی معراج کروانے دی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے دل کو تسکین عطا فرمانے دی۔ اور میں تے جملہ بولتا جاواں، کمال نہیں ہوگی محبت دی، اللہ نے کائنات کا نظام روک دیتا صرف محبوب نو زیارت کرنا واسطے۔ حضور معراج تے گئے نے، پچھو کائنات کا نظام چلیا، کائنات کا نظام رک رہے، اتھے ہی ساکن ہو گئے، نہ رات کا وقت بڑھے، نہ پانی جڑا چلے وہ رک گئے، نہ وہ ٹہنی ہلن تو رکیے، نہ بستر ٹھنڈا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام اتھے ہی روک گئے، اس رکے نظام کے اندر اپنے محبوب کو بلایا تو محبوب کو معراج کروایا۔ سامنے نے گیا اس منظر ایک منظر تشریح کرتے آیا، اور پھر کھڑی ہوئے کشمیر دیا محمد بخش رحمت اللہ علیہ، آپ نے قلم اٹھایا تو فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اسی ہونے آؤ جلدی، ہونے آؤ جلدی، ہونے
جدو بندہ یار کو جانا ہے تو کوئی نہ کچھ ہے لے جانا ہے، اگلا یار جس بھی ہوگی تو خالی واپس مڑتا۔ جدو حضور گئے نا اللہ دی بارگاہ دے اندر، میرے محبوب نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی، سامنے کرام آمینہ نے نال صاحب شرف و قبال نبی خدا رسولہ نے تاجدار امت غم خان کر دے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میں اپنے ساریاں بدنی طاقتاں مالی طاقتاں قولی طاقتاں، یا اللہ میں اپنے بدنی طاقتاں مالی عبادتاں زبان کیتیاں ہوئی عبادتاں، یا اللہ میں اپنا جملہ عبادات
یا جدو پڑھی دے تو وہ نماز ہے جنہیں اللہ دے محبوب نے آپس سے گفتگو فرمائی. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کو تسکین عطا فرمائی اور فرمایا کہ دوسری حکمت معراج کروانے دی ہے کہ علامہ احمد عثمان بن حسن بن احمد خوبری رحمۃ اللہ علیہ درۃ الناصحین کے اندر آپ فرماندے نے زمین تے آسمان دا آپس وچ مناظرہ ہو گیا, بحث مباحثہ ہویا. زمین آندی آسمان کو میں افضل ہاں, آسمان کہندا نہیں میں افضل ہاں جو ہے سبحان اللہ. زمین آندی آسمان تیرے نالوں میں اعلیٰ, آسمان کہندا نہیں میں افضل ہاں. ان نال سے مناظرہ ہویا تے مناظرے وچ دلیلاں بھی ہوندیاں, ایک دوجے نوں دلیلاں دتیاں جاندیاں. زمین بھی دلیلاں دے رہی ہے, آسمان بھی دلیلاں دے رہے. سبحان اللہ. سامنے کرام زمین کہندی ہے اے آسمان میں افضل ہاں. اللہ نے میرے تے شہر آباد کیتے نے, اللہ نے میرے تے درختاں نوں اگایا ہے, اللہ نے میرے تے دریا تے سمندر تے نہراں بہائیاں نے. آسمان کہندا ہے نا 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 تیرے تے درخت تے سمندر تے نہراں نے, تیرے تے اللہ نے شہر آباد کیتے نے, تے میرے تے اللہ نے سورج نوں چمکایا ہے, میرے تے اللہ نے چاند نوں چمکایا ہے, میرے تے اللہ نے ستارے نوں جگمگایا ہے. میں افضل ہاں. مسلمانوں ایک دوسرے دی افضلیت دیاں دلیلاں دے رہے ہیں. زمین کہہ رہی ہے میں افضل ہاں, آسمان کہہ رہے ہیں میں افضل ہاں. دوسری دلیل زمین کہہ رہی ہے میں افضل ہاں کیونکہ میرے تے پہاڑ اللہ نے پیدا فرمائے نے خوبصورتی دا سبب بننے نے. آسمان کہتا ہے نا کہ میرے تے پہاڑ نے, میرے تے اللہ نے کرسی بنائی ہے, میرے تے اللہ لوہ قلم پیدا فرمائے نے. میں افضل ہاں. زمین کی تیسری دلیل زمین کہتی ہے میں افضل ہاں. اللہ نے میرے تے کعبۃ اللہ بنایا ہے, جتھے اللہ دے نبی بھی طواف کرتے نے, جتھے اللہ دے ولی بھی طواف کرتے نے, جتھے مسلمان بھی طواف کرتے نے. میں افضل ہاں کیونکہ میرے تے اللہ نے کعبۃ اللہ بنایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آسمان کا ٹائم آیا, وقت آیا کہ آسمان کہتے ہیں نا نا تو افضل ہے, تیرے تے کعبۃ اللہ ہے, کہ میرے تے اللہ نے بیت المعمور بنایا ہے, میرے تے اللہ نے بیت المعمور بنایا ہے. تیرے کعبۃ اللہ دے بندے طواف کرتے نے, بیت المعمور ہوئے میرا فرشتیاں دا قبلہ ہے, جتھے فرشتے طواف کرتے نے. اگر تیرے کعبۃ اللہ دا بندے طواف کرتے نے, اللہ نے میرے تے بیت المعمور بنایا, جتنا طواف کرنے والے فرشتے پیدا فرمائے نے. آسمان کہتا میں افضل ہاں, زمین کہہ رہی ہے میں افضل ہاں. سونے دلیلاں جاری نے, بڑیاں دلیلاں زمین نے دتیاں, آسمان کی جواب دے گئے. لیکن وقت مختصر میں آخری دلیل عرض کرنے لگا. جدو دلیلاں جاری نے پیسوں مباحثہ ہو رہے, دلیلاں دتیاں جا رہی ہیں. آخری دلیل جیڑی زمین نے دتی ہے, زمین کہندی آسمان میریاں بڑیاں شاناں نے, تیرے تے چند چمک رہے, سورج جگمگا رہے, ستارے جگمگا رہے نے, تیرے تے بڑیاں نعمتاں تے شاناں نے. اللہ نے جنت تیرے تے پیدا فرمائی ہے, اللہ نے کرسی تے لوہ تے قلم پیدا فرمائے نے. لیکن زمین کہندی آسمان ہے افضل پھر بھی میں آئے, آسمان کہتا پھر بھی افضل ہے. زمین کہندی تو جاننا ہے اے سارا کچھ کل کائنات اللہ نے جن کی واسطے پیدا فرمائی ہے, وہ اپنا آمینہ کے لال صاحب شمس و کمال نبی مختار سنت تاجدار امت خامخار وہ مدینے والا لالا اللہ نے میرے تے پیدا فرمایا ہے. فرمایا تیریاں بڑیاں شاناں نے, سارا کچھ اللہ نے جن کی واسطے پیدا فرمایا ہے, وہ ہستی اللہ نے میرے تے پیدا فرمائی ہے. اللہ نے وہ میرے زمین تے بھیجی ہے, اس واسطے تو افضل نہیں آسمان جو. اس دلیل دیا کہ آسمان چپ ہو گیا ہے, پتہ چلیا آسمان بھی آیا کو ادب کرن والا, جے سمجھ گیا ہے وہ حضور تو بڑی دلیل ہے. آج دے بندے آسمان بے ادب چلایا نا تو حضور دی گل سن کے بھی نہ چپ کرے. آسمان چپ,
کہ علامہ عثمان بن حسن بن احمد خوبری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے جدو آسمان چپ ہو رہے نا تو پھر اس آسمان نے اللہ دی بارگاہ دے اندر ریکویسٹ کی تھی. توجہ ہے آپ کے بولے سبحان اللہ. آمین کی آسمان نے ریکویسٹ کی تھی, عرض کی تھی. آسمان اللہ دی بارگاہ دے اندر کہتا ہے مولا زمین دیا بڑیاں شاناں نے لیکن زمین دے تو اپنے نبی نو بھیجا ہے, اپنے محبوب نو بھیجا ہے. یا اللہ اپنے محبوب تو بڑی شان میرے دل کوئی نہیں. سونیا میں ریکویسٹ کرنا ہے ایک باری اپنا کمریا میرے دل بلا لے, ایک باری بلا لے. مسلمان جو اللہ کی بارگاہ دے اندر آسمان نے ریکویسٹ کی دیے پھر رب نے ریکویسٹ قبول کی دیے. وہ میں راج دلاتی میرے رب نے عرش کو شانہ دین واسطے اپنے محبوب نو آسمان دے بلائے. جدو حضور دے قدم آسمان دے لگے تے آسمان بولیا ہے, آسمان کہندا ہے زمین تے نبی میرے تے ہوئے پھر تو افضل ہے, تے نبی میرے تے ہوئے پھر میں افضل ہوں. اللہ اکبر. فرمایا شاناں ساریاں ورا الورا نے لیکن اتنے آ کے گل مک جاتی ہے. حضور تیرے تے ہون تے تو افضل ہے, حضور میرے تے آ جان تے میں افضل ہاں. یہ عظمت عطا کرنے واسطے رب نے اپنے محبوب نو معراج کروائی. آیا سارے نبیاں دیاں شاناں ورا الورا نے لیکن تیرے میرے آقا کو اللہ نے اس قطع عطا فرمائیاں نے جنہیں صرف حضور نو ملیاں نے, نہ کسی کو ملیاں نے, نہ قیامت تک مل سکتی ہیں. آئیں دے سکیاں دیا پھر نظر ہونے وہ سب سے اولا ہویا ذرا چھوڑ کے میرے نال آخری جملہ مل کے بعد لہرا کے بولیا نے سب سے اولا ہویا. یاد ہے جنہاں نبات عطا فرمائی لہران دی طاقت عطا فرمائی. سب سے اولا ہمارا نبی سب سے والا اپنے مولا کا پیارا. ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا جس کے قلبوں کا دھول ہے آب حیات, جس کے قلبوں کا دھول ہے آب حیات, جس کے قلبوں کا دھول ہے آب حیات. ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ نبی سب سے اعلیٰ. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو اپنے محبوب کی محبت پہلے نالوں زیادہ عطا فرمائے. جدو حضور نے شان سب کو ود کے پائیے اس واسطے ہی حضور کا پیار ہی دل ہے جلہ نے سب کو زیادہ پیدا فرمایا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت سلامت دی توفیق عطا فرمائے.